बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इजाज़ुल हसन है और आज मैं बीए का सिलेबस शुरू करने जा रहा हूँ। बीए पार्ट 1 का। बीए पार्ट 1 के सिलेबस में 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, एक पोइट्री की बुक है और एक शॉर्ट स्टोरी एंड प्लेस की बुक है। तो आज हम पोइट्री शुरू करेंगे। पोइट्री की जो बुक है, पोइट्री की बुक के अंदर 23 पोएम्स हैं, उनमें से जो पहली नज़म है लेयर, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो पोइट्री की ये जो नज़म है, BA 1 की जो नज़म है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक्चुअली पता होना चाहिए पोइट्री होती क्या है। पोइट्री की डेफिनेशन बहुत सारे पोइट्स ने करने की कोशिश की होगी, डिस्क्राइब किया होगा इसको अपने अपने लफ्ज़ों के अंदर, लेकिन जो सबसे मुस्तनद और प्रीसाइज डेफिनेशन आपको मिलती है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो 17वीं सेंचुरी के एक रोमांटिक पोइट हैं। इनकी बहुत सारी नज़में हैं। प्रील्यूड के नाम से इनकी एक लॉन्ग पोइम है और वो मास्टर्स में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा फेडरल बोर्ड की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है इंग्लिश की, उसके अंदर 5वां जो यूनिट है डैफोडिल्स, वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई नज़म है। और BA की जो अपनी ये जो बुक है पोइट्री की, तो इसके अंदर जो है एक सॉलिटरी रीपर के नाम से एक नज़म है, वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। अगेन बता देता हूँ, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। ये कहता है कि पोइट्री जो होती है वो इंसान के माइंड के अंदर जो थॉट्स होते हैं, सडन थॉट्स जो होते हैं, वो क्रिएट होते हैं और उनको जब लफ्ज़ों की सूरत में या पेज के ऊपर वर्बल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में जब वो एक्सप्रेस करता है तो वो पोइट्री होती है। तो सेकंड पॉइंट भी मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन किया है यहाँ पे। तो अब सेकंड पॉइंट है समथिंग अबाउट पोइट। ये नज़म शुरू करने से पहले हमें एक्चुअली पोइट के बारे में पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन क्या था, ये कहाँ से थे। तो विलियम हेनरी डेविस जो है, इनका पूरा नाम है विलियम हेनरी डेविस। ही इज अ जॉर्जियन पोएट एंड सिंगर आल्सो। ही वाज बोर्न इन वेल्स इन 1871 एंड डाइड इन 1940। 1871 में ये वेल्स में पैदा हुए थे और 1940 में इनकी डेथ हो गई थी। ये जो नज़म है लेयर, ये इनकी एक पब्लिकेशन की एक बुक थी, उसके अंदर पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ जॉय एंड अदर। सॉन्ग्स ऑफ जॉय एंड अदर के अंदर ये पब्लिश हुई थी ये नज़म इन 1911 में। 1911 के अंदर ये लेयर जो नज़म है, ये सॉन्ग्स ऑफ जॉय एंड अदर्स के अंदर ये पब्लिश हुई थी। थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मेंशन किया हुआ है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। जो टाइटल है लेयर, जिसका मतलब है फुर्सत, जो फुर्सत कहते हैं फ्री टाइम को, स्पेयर टाइम जो इंसान के पास होता है, उसके हवाले से है। टाइटल ही एक्चुअली क्रिटिसाइज कर रहा है इंसान की जो मौजूदा सिचुएशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन इंसान की, मॉडर्न सोसाइटी की, मॉडर्न ज़माने की, पोस्ट मॉडर्न ज़माने की, उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म शो करते हुए ये नज़म जो है बनाई गई है। हमेशा जो टाइटल होते हैं किसी भी नज़म का हो या नावल का हो, ड्रामे का हो या प्रोज की बुक उसका हो, वो हमेशा अहमियत रखते हैं। उनका कोई ना कोई सिंबॉलिक एलिमेंट ज़रूर होता है। इवन इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बताएंगे टाइटल की। तो टाइटल जो है इंसान की जो मौजूदा प्रेजेंट कंडीशन है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। तो इसके बाद मैंने कुछ रेफरेंसेस हैं वो मैंने मेंशन किए हैं इसके अंदर, जो हम जैसे ही नज़म की एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो ये जो रेफरेंसेस हैं जितने मैंने यहाँ पे बोर्ड में मेंशन किए हैं, जो कि 4 हैं, वो हम 1 बाय 1 करके जहाँ जहाँ इनकी जगह होगी हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो लास्ट पॉइंट है पोएम अबाउट। ये पोएम किसको डील करती है? पोएम इंसान की जो मौजूदा जिंदगी है, जो इसने अपने आप को मशीन बना लिया है, उसके खिलाफ है ये नज़म। और दूसरा जो इसका अंदर मेन पॉइंट है, दिस पोएम रिमाइंड्स us to appreciate the beauty of nature and God. This poem reminds us to appreciate the beauty of nature and God. इसको और दूसरा क्या है? The progression of science had made the human as a machine. The progression of science had made the humans as a machine. इंसान को जो है ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो तरक्की हुई है, इसकी जिद्दत आई है साइंस की, इसको मशीन बना के रख दिया है। तो अब जो है हम इस पोएम की तरफ बढ़ते हैं। इसकी लाइन जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं। तो इसकी नज़म बहुत खूबसूरत है, नेचर के हवाले से है, एक रोमांटिक पोएम है। इसके अंदर जो है काफ़ी कुछ मेन पार्ट्स बताए गए हैं, काफ़ी थीमेटिक वैल्यूज बताई गई हैं। यहाँ पर मैंने थीमेटिक पॉइंट भी मेंशन किया हुआ था। तो ये जो है नज़म काफ़ी सारी चीज़ों को थीम के हवाले से काफ़ी रिच है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पहली लाइन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। What is this life is full of cares? What is this life is full of care?
وہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ زندگی کیا ہے، یہ جو زندگی ہے لوگوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے جو ورڈ کیئر پک کیا گیا، کیئر یہاں پہ خیال رکھنا اس طرح نہیں ہے، ایکچولی یہ ڈیفیکلٹیز، پریشانیاں، مشکلات جو انسان کی زندگی میں اس کو شو کرتا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے، کہ ہم ہماری جو سراؤنڈنگ ہے سوسائٹی کے اندر، تو ہمارے جو چین میں لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں، دوستوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ہماری جو کیجول لائف ہے سوسائٹی کے اندر اس میں بھی جو لوگ ہو سکتے ہیں، ان کا خیال رکھنے کے حوالے سے صرف رہے گی، اپنی کوئی چیز نہیں رہتی، اپنے حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں رکھ سکتا انسان، اپنی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں رکھتا. تو یہاں پہ اس لائن کو اگر ایکسپریس کیا جائے مزید زیادہ، اس کو اگر ایکسپلین کیا جائے، کیونکہ بی اے لیول پہ ہے تو یہاں پہ جو آپ کو کوشچنز آتے ہیں وہ آپ کو انسین ہی آئیں گے ڈیفینیٹلی. تو کوئی بھی کوشچن آ سکتا ہے، آپ کو سگنیفیکینس آ سکتی ہے، تھیم آ سکتا ہے، پوئٹری کا اس نظم کا جو آپ کا اسٹرکچر آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. تو ابراہم میسلو ایک سوشلسٹ گزرے ہیں، تو انہوں نے جو نا ایک بک لکھی تھی ہیرارکی آف نیڈس کے نام سے. اس کے اندر ہیرارکی آف نیڈس کے حوالے سے ایک ہیومن بیسک ڈیزائرز کا ایک پیرامڈ بنایا تھا. پیرامڈ جو ہوتا ہے ہرارکی مصر کی بنیاد پہ ایک اسٹرکچر بنایا تھا. اس کے اندر انسان کی 7 بیسک نیڈز اس نے ایکسپریس کی تھی، بتائی تھی. جو سب سے پہلی نیڈ تھی، نہ تو وہ فوڈ تھی، نہ ہی وہ گھر بنگلہ گاڑی ایسا کچھ تھا، اور نہ ہی وہ جو ہے سینچول ڈیزائرز تھیں. وہ جو تھی وہ اس نے اس کو جو جس ورڈ میں مینشن کیا، جو سب سے پہلی ڈیزائر تھی انسان کی ہونی چاہیے، وہ تھی سیلف ایکچوائلائزیشن. سیلف ایکچوائلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے انسان فیم چاہتا ہے، اپنے آپ کو سیلف سینٹرڈ رکھنا چاہتا ہے، لوگوں میں پرومیننٹ کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلے انسان کو فیم چاہیے. تو اس طرح یہ لائن ہمیں اس طرح لے کے جاتی ہے. واٹ از دس لائف از فل آف کیئر. انسان کی زندگی کیا ہے لوگوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے، کہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتا. دین وہ کیا کہتا، وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر. یہ لائن شو کرتی ہے پروٹیسٹ کو، کہ انسان جو ہے پروٹیسٹ کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے کس کے سامنے؟ اس مشینی زندگی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہے، جو انسان نے اپنے آپ کو قید کر لیا. صبح بھی جاب، شام کو بھی پارٹ ٹائم، پھر رات کو بھی کچھ نہ کچھ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کے بارے میں، اگر میرڈ لائف ہے، اپنی بیوی کے حوالے سے ارد گرد کے جو معاملات ہیں ان کو وہ دیکھ نہیں سکتا صحیح طریقے سے. تو لوگوں کا خیال رکھنے کے علاوہ باقی جو کام ہے اس میں بھی صرف کمانا ہی مقصد رہ گیا ہے. تو یہ پروٹیسٹ کو شو کرتی ہے. اور جیسا کہ یہ نظم جیسے اسٹارٹ کیا ہے ہم نے ابھی، تو ایسے پتہ چلتا ہے یہ نظم جو پرسنل ایکسپیرینس کو شو کر رہی ہے. جو رائٹر ولیم ہے، جو پوئٹ ہیں ولیم ہینری ڈیوس، وہ جو ہے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کرٹیسائز کر رہا ہے موجودہ سوسائٹی کو، ماڈرن زمانے کو. تو پرسنل ایکسپیرینس کے خلاف، پرسنل ایکسپیرینس کو شو کر رہا ہے اور موجودہ ماڈرن سوسائٹی کے خلاف ہے یہ نظر. دین تھرڈ لائن کے اندر کہتا ہے، نو ٹائم ٹو اسٹینڈ بینیتھ دا بوز. No time to stand beneath the boughs and stare as long as cows and sheep. تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو درخت ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، یا نیچے کی جتنی بھی چیزیں ان کے نیچے ہم جا کے کھڑے ہو سکیں، ان کو دیکھ سکیں، کیونکہ ہم ایک پریزنٹ لائف گزار رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے آفس کے اندر، اور جو نیچرل بیوٹی ہوا کرتی، جو گھاس ہوتے تھے آرٹیفیشل پودوں کی صورت میں ہم نے وہ لگا لیے، دفتروں کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی. تو نیچر سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو لائف جو ہے ہیز بیکم لائک اے سلیو لائف. تو ٹائم کی جو ہماری زندگی ہے وہ ٹائم کے حوالے سے اس کی قیدی ہو چکی ہے. تو ہم ایک سلیو کی طرح رہ رہے ہیں، سلیوز کی طرح رہ رہے ہیں. تو ہماری زندگی جو ہے اس طرح انڈیپینڈنٹ نہیں رہی. تو یہاں پہ جو لائن فورتھ ہے، اینڈ اسٹیئر ایز لانگ ایز شیپس اور کاؤز. تو انسان اپنے آپ کو کمپیریزن کر رہا ہے اپنا، اینڈ اسٹیئر ایز لانگ ایز شیپس اور کاؤز، اپنا کمپیریزن کر رہا ہے جانوروں کے ساتھ. ہم سے بہتر تو وہ جانور ہیں جو آزادی سے گھوم سکتے ہیں، وہ درختوں کے نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں، درختوں کو کھا سکتے ہیں، ان کی ٹہنیاں، ان کے پتے جو بھی ہیں، ندیوں سے پانی پی سکتے ہیں، وہاں جا کے نہا سکتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں نیچر کو انجوائے کرنے کو سب کچھ کر سکتے ہیں. تو جو ورڈ یہاں پہ اس لائن کے اندر 2 دفعہ جو ورڈ یوز کیا، ایز لانگ ایز، جو ورڈ ایز وہ یہاں پہ سملی یوز ہوا. سملی جو ہوتا ہے کمپیریزن ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ. یہی سملی ولیم ورڈسورتھ کی جو نظم ہے ڈیفوڈل، اس کی پہلی لائن میں بھی یوز ہوئی تھی. وہ اس کے اندر تھا، I wandered lonely as a cloud. ایز اے کلاؤڈ، انسان اپنے آپ کو کمپیریزن کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ کلاؤڈ کے ساتھ. اور یہاں پہ کیا انسان اپنا کمپیریزن کر رہا ہے، ایز لانگ ایز شیپس اور کاؤز، کہ ہم سے بہتر وہ جانور، وہ شیپس جو بھیڑیں ہیں، اور وہ جو گائیں ہیں، ہم سے تو بہتر وہ ہیں، وہ انجوائے کر رہی ہیں.
और वो देखते, स्टेयर का मतलब होता है देखना, बारीक बीनी से देखना, डीपली चीज़ों को देखने को कहते हैं। तो इंसान ने अपने आप को स्लेव कर लिया है अपनी मौजूदा ज़िंदगी के अंदर, मॉडर्न ज़माने के अंदर टाइम का स्लेव बना लिया अपने आप को और प्रेजेंट लाइफ गुजार रहा है। तो ये सिमिली यहाँ पे यूज़ की थी। देन नेक्स्ट जो है 5th लाइन के अंदर, नो टाइम टू सी व्हेन वुड वी पास, नो टाइम टू सी व्हेन वुड वी पास, हमारे पास वक्त नहीं है जब हम जंगलों में से गुजरते हैं और जब हम खेत खलिहानों में से गुजरते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है कि वहाँ पे हम रुक सकें, उनको देख सकें। और यहाँ पे जॉन कीट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी लाइन है, वो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स कहते हैं, एक रोमांटिक पोएट है ये, और बहुत ही अर्ली एज में उनकी डेथ हो चुकी थी, ये 30 के ही हुए थे, 30 ईयर्स ओल्ड ही हुए थे और उनकी डेथ हो चुकी थी। वो कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जो खूबसूरत मंजर होता है आपका, जिसे आप बारीकी से देखते हो, आपके लिए हमेशा के लिए, आपकी आंखों में, नज़रों में और दिमाग में हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो आपके माइंड में रहता है, वो हमेशा के लिए जॉय बन जाता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। देन नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्कॉल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, हमारे पास वक्त नहीं है कि जो गुलहरियां हैं वो कैसे, कितनी चालाकी के साथ जो अपने जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, अखरोट होते हैं, जो भी वो खाते हैं, बादाम, जो भी चीज़ें होती हैं, वो घास के अंदर स्टोर करती हैं, उनको छुपाती हैं, और उनकी छोटी छोटी जो हरकतें होती हैं, तेज़ी से दरख्तों पर चढ़ना, छलांगे लगाना, हम उनको एंजॉय नहीं कर सकते। जिस तरह के विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल के अंदर बताया है कि जो वो नरगिस के जो फूल होते हैं, डैफोडिल्स जो होते हैं, वो किस तरह लहरा रहे हैं, उनका मंजर कैसा होता है, और वो उसके लिए कितनी बड़ी वेल्थ है, वो उसमें मेंशन भी करता है कि कितनी बड़ी वेल्थ जो है खुदा ताला ने उसको दिखा दी है डैफोडिल के फूल। हालांकि क्योंकि नॉर्मल से फूल होते हैं जो कीचड़ के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन उसको जिस तरह डिस्क्राइब किया गया है, एग्जैजरेट करके डिस्क्राइब किया गया है, तो वो जो है वो भी नेचर के हवाले से थी, और यहाँ पे नज़म भी जो है ये नेचर के हवाले से है। तो आपको बुक ज़रूर सामने रखनी चाहिए, बुक से जिस तरह मैं लाइन टू लाइन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इस नज़म को बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। देन वो कहता है कि नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। दोबारा बोल देता हूँ, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, हमारे पास वक्त नहीं है जो खुला दिन होता है, जो ओपन सारा दिन होता है, जो रोशन दिन होता है, जब सूरज निकला हुआ होता है, हम देख सकें कि सूरज की जो गर्माइश होती है वो कैसी होती है, उसमें कितना सुकून होता है, कितनी आसूदगी होती है, तो वो हम उसे एंजॉय करें। स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जो है देख सकें लाइक स्काईज एट नाइट, जो झीलें हैं, नदियां हैं, बलखाती नदियां हैं, उनके अंदर सितारों की तरह पानी चमक रहा है, जब वो ऊपर से गिरता होगा पत्थरों के ऊपर, और जब पानी उछलता होगा तो वो उसके अंदर शाइनिंग क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी उनके ऊपर डायरेक्ट पड़ रही होती है। और उसको कंपैरिजन दे रहा है किसके साथ, स्काईज के साथ, कि रात को जिस तरह तारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं आसमान पर, वो चमकते हैं। यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच जिस तरह अपर लाइन में एज लॉन्ग एज में जो सिमिली यूज हुई थी, और यहाँ पे एक और एलिट्रेशन यूज कर रहा है वो जो है। एलिट्रेशन एक्चुअली ये वो होता है, सेम साउंड होता है लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर जो लेटर होता है किसी वर्ड के अंदर दोबारा रिपीटिवली यूज हो रहा हो, रेपिटिवली यूज हो रहा हो वर्ड, तो वो होता है जिस तरह के स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। जो वर्ड एस है ये स्ट्रीम, स्टार्स एंड स्काईज के अंदर 3 दफा यूज हुआ है, एक ही लाइन के अंदर ये 3 दफा रिपीट हुआ है। तो जो वर्ड एस है ये एलिट्रेशन है। इसी तरह एक एग्जांपल देने के लिए मैं समझा देता हूँ कि एक पोएट थे, उनकी एक नज़म थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर्स, उसके अंदर एक लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। जो इसके अंदर वर्ड है वाटर का जो डब्ल्यू है, और इसके अंदर जो बार बार डब्ल्यू आ रहा है, तो वो आपको एलिट्रेशन को शो करता है, वो बार बार यूज हो रही है। एलिट्रेशन यहाँ पे वर्ड एस जो है वो यूज हुआ है। तो यहाँ पे अगेन सिमिली इसी लाइन के अंदर स्टार्स लाइक स्काईज, तो सिमिली अगेन यहाँ पे यूज हुई है। सिमिली ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, और ये कंपैरिजन होता है किसी चीज का। और एलिट्रेशन जो होता है वो रिपीट साउंड होता है एक लाइन के अंदर एक लेटर को लेके, तो सिमिली जो होता है वो कंपैरिजन होता है किसी चीज के साथ।
تو یہ جو لائنیں ہیں دونوں، نو ٹائم ٹو سی ان براڈ ڈے لائٹ اسٹریم فل آف اسٹارز لائک اسکائز ایٹ نائٹ. تو جارج بائرون ایک پوئٹ گزرے ہیں، رائٹر گزرے ہیں، لارڈ بائرون کے نام سے مشہور تھے. ان کی ایک بہت پیاری لائن ہے، اسی طرح یہاں پہ ہم اسے لگا سکتے ہیں، ریفرنس کے طور پہ دے سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آئی لو ناٹ دا مین لیس، آئی لو ناٹ دا مین لیس بٹ نیچر مور. وہ کہتے ہیں کہ آئی لو ناٹ دا مین لیس بٹ نیچر مور. جو وہ کہتا ہے کہ مجھے انسان سے تو جتنی ہے محبت ہے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ جتنی بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو مجھے اٹیچمنٹ ہے وہ ہے مجھے نیچر کے ساتھ ہے. نیچر کو جو لٹریری پرسن ہوتے ہیں، جو لٹریچر کو پڑھا ہوتا ہے، چاہے وہ اردو کا ہو یا انگلش کا یا کسی بھی لینگویج کا ہو، انہیں نیچر سے یا رومانٹسزم سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. وہ کافی رومانٹک ہوتا ہے لٹریچر کو لے کے. ان کا رومانٹک جو ہوتا ہے وہ جینڈر اپوزٹ جینڈر کے نظر میں نہیں ہوتا، اس کے لیے نہیں ہوتا. زیادہ تر ان کا جو رومانٹسزم ہوتا ہے وہ نیچر اور نیچرل بیوٹی جو ہوتی ہے اس کو لے کر ہوتا ہے. تو ہیلن کیلر جو ہے ایک جو ہے آتھر ہے بہت بڑی، اس کے ایک چیپٹر 9 کے سلیبس میں شامل تھا، جو 12واں چیپٹر تھا، 3 days to see. 3 days to see ہیلن کیلر نے ایک چیپٹر لکھا تھا. اس کا اصل میں یہ ڈرامہ ہے، یہ پلے تھا. تو اس کی کچھ جو پورشن بنا کے سمری کی فارم میں جو ہے 9 کے 12ویں یونٹ کی صورت میں سے بنایا گیا، وہ فیڈرل بورڈ کا حصہ ہے ہیلن کیلر. تو اس نے بھی، حالانکہ وہ بلائنڈ تھی، تو اس نے بھی نیچر کے حوالے سے جو اپنی اٹیچمنٹ بتائی ہے اور جو اس کی محبت ہے نیچر کو لے کے، اس نے بہت ڈیپلی اس چیپٹر کے اندر بتائی ہوئی ہے کہ انسان کو کیسے نیچر کو انجوائے کرنا چاہیے. حالانکہ وہ بلائنڈ تھی لیکن وہ پھر بھی فیل کر سکتی تھی ان درختوں کو، ان پودوں کو، ان جانوروں کو، اس دنوں کا نکلنا، سمندروں کا بہنا، دریاؤں کا بہنا، سمندروں کا اچھلنا، جو بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، سورج، چاند، ستارے جو بھی ہوتے ہیں، اس نے اس کے حوالے سے کافی اپنی جو ہے نا اٹیچمنٹ جو چیپٹر کے اندر 3 days to see بتائیے. تو یہ بھی ایک ریفرنس تھا ہیلن کیلر کا. تو دین اس میں نظم کے اگلے لائنوں کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور سینٹرل لائنیں ہیں اس کی. نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹیز گلانس، نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹیز گلانس اینڈ واچ ہر فیٹ ہاؤ دے کین ڈانس. اگین یہ لائنیں بول دیتا ہوں. نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹی گلانس اینڈ واچ ہر فیٹ ہاؤ دے کین ڈانس. تو نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹی گلانس، جو ورڈ ہے بیوٹیز گلانس، بیوٹیز گلانس کو جو ہے الفابیٹیکل لیٹر میں شو کیا گیا. جو اس کا پہلا لیٹر ہے بیوٹی کا بی جو ہے وہ کیپٹل شو کیا گیا. اس ورڈ کو پرسونیفائی کرنے کے لیے، اس کو سینٹرل بنانے کے لیے، اٹریکشن دینے کے لیے، یہ پرومیننٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اپوسٹرافی بھی یوز کی ہوئی ہے. اور اس پوری نظم کے اندر یہ سنگل ہی اپوسٹرافی یوز ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے زیادہ کہ انسان کو پتا ہے، ہیومن انسٹنکٹ ہے، اسپیشلی میل ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ ہمیشہ وہ اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن فائنڈ کرتا ہے، اسے ملتی ہے اور وہ دیکھتا ہے. تو یہاں پہ بھی پوئٹ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی کو بزی کر لیا ہے کہ وہ نہ ان جانوروں، پرندوں، کاؤز کو، اور وہ جو گلہریاں ہوتی ہیں وہ اپنے وہ جو نٹس جو چھپاتی ہیں، پھر وہ ندیاں جو بہتی ہوئی ہیں، اور پھر وہ دن جو ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. اور پھر اب کیا کہہ رہا ہے، نہ ہی وہ تھیٹر وغیرہ میں جا کے جو ہے ایک جو رقاصہ ہوتی ہیں، جو ڈانسر ہوتی ہیں، وہ کس طرح ایکسپریس کرتی ہیں. تو ایکسپریشنزم بھی اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، تو اس کو دیکھ سکے اور اس کو بھی وہ انجوائے نہیں کر سکتا. تو بیوٹی گلانس یہاں پہ پرسونیفیکیشن کے طور پہ یوز کر رہا ہے کہ جو فیٹ ورڈ ہے اس کو بیوٹی کے طور پہ شو کر دیا کہ ایک پرسونیفیکیشن ایکچولی ایک اور فگر آف اسپیچ، جو تھرڈ فگر آف اسپیچ یہاں پہ یوز ہوئی ہے. پرسونیفیکیشن از description of human quality into non-human thing. انسانی کوئی کوالٹی جو ہوتی ہے کسی نان ہیومن چیز کے اندر بتایا جانا. جو بیوٹی ہے ایکچولی یہ ویزیبل فارم میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی، یہ انسان کی تھاٹ ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو خوبصورت سمجھتا ہے. جو حسن ہوتا ہے وہ انسان کی نگاہ میں ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. جو بیوٹی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن ہم سمجھتے کہ یہ کرائٹیریا ہو تو وہ بیوٹی ہوتی ہے. تو یہاں پہ وہ اس لائن کو مزید ایکسپریس کرتے ہوئے ان 2 لائنوں کے اندر مزید وہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہیں جو کسی کی بیوٹی ہے، جو ڈانسر ہے، جو ڈانس کر رہی ہے، اس کو جا کے دیکھ سکیں، اس کو جا کے انجوائے کر سکیں. تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے.
تو وہ ایک اپوزٹ جینڈر کے حوالے سے جو ہے پوئٹ جو ہے یہاں پہ ولیم ہینری ڈیول جو ہے اپنی اٹریکشن بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے. دین آگے مزید اگلی 2 لائنوں میں کیا کہتا ہے, جو سیکنڈ لاسٹ جو سٹینزا ہے اس کا, وہ کہتا ہے no time to wait, no time to wait till her mouth can enrich the smile her eyes begin. کیا دوبارہ بول دیتا ہوں, no time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. وہ کہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تھرو آؤٹ یہ ایک پروٹیسٹ ہے پوری نظم کے اندر, اور پرسنل ایکسپیرینس بتاتے ہوئے پوئٹ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ اس کا جو چہرہ ہے, اس کا جو فیس ہے, اس کے اوپر جو اس کی آئیز ہیں وہ کیسے مسکرانا شروع کرتی ہیں, ہنستی ہیں. جو اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ ہے اس کا ٹیڑھا منہ بنا دینا یہی ہنسنا ہوتا ہے, یہی اسمائل کرنا ہوتا ہے. ایکچولی جو ہنسی سٹارٹ ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے. جیسے کہ لیویا کا ایک ایڈ تھا, اس کے اندر ایک ڈسکرپشن دی جاتی جب ایڈ ختم ہوتا تھا, اور اس میں یہ بتایا جاتا کہ کیونکہ آنکھیں بولتی ہیں. آنکھیں جو ہوتی ہیں بہت ایکسپریسو ہوتی ہیں, اس کی بہت لمبی چوڑی ڈسکرپشن ہوتی ہے, دی جا سکتے ہیں. یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہے جو میں ایکسپریس کر سکوں, لمبا ہو جائے گا ٹائم. تو آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ ایکسپریس کرتی ہیں, وہ ایون ہنستی بھی ہیں. ایون ویل میں بھی اگر کوئی انسان ہوتا ہے تو اگر آنکھ وہ مسکرا رہا ہے تو آنکھوں سے جج کیا جا سکتا ہے کہ جو ویل کے اندر ہے, نقاب کے اندر جو بندہ ہے وہ ہنس رہا ہے یا اسمائل کر رہا ہے. تو ایکسپریشنزم جو ہے یہاں پہ دوبارہ شو کیا گیا ہے, اور اس میں جو ہے پوئٹ نے جو اپنے حوالے سے بتانے کی کوشش کی ہے پرسنل ایکسپیرینس کے حوالے سے, جو آنکھوں سے ہمیشہ جو ہے ہنسی وہ سٹارٹ ہوتی ہے. دین جو لاسٹ 2 لائنز ہیں اس کے اندر کیا کہتا ہے, a poor life this if full of care. کنکلوڈ کرتے ہوئے کہہ رہا خود ہی پہلی لائن میں کہتا ہے what is this life if full of care. تو اب یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہہ رہا a poor life this if, یہ ایک واقعی ہی جو غریب سی زندگی ہے فل آف کیئر, جس میں ہمیں لوگوں کی مشکلات اور ان کی پریشانیاں اور ان کی ڈیفیکلٹیز جو ہے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر میرڈ لائف ہے تو آپ کی زندگی جو ہے نا محور بن جاتی ہے, بچوں کے حوالے سے, بیوی کے حوالے سے, پیرنٹس کے حوالے سے, گھر والوں کے حوالے سے, اور پھر جہاں آپ کی شادی ہوئی اس بیوی کے گھر والوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے, تو آپ کی زندگی جو ہے ان کے حوالے سے ہی, اٹینشن دینے کے حوالے سے یہ ان کے ارد گھومتی رہتی ہے. We have no time to stand and stare. یہ لائن 2 دفعہ اس پوئم کے اندر, یہ جو کہ 14 لائنز ہیں اور یہ لائن 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. We have no time to stand and stare. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو سکیں, دیکھ سکیں, انجوائے کر سکیں, رک کے جو ہے تھوڑی دیر جو ہے آرام کر لیں, سستا لیں. وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا, کیونکہ اگر ہم رک گئے تو ہمارا سروائیول مشکل ہو جائے گا, ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ایگزسٹنس کو بھی یہاں پہ شو کرتا ہے. یہ مطلب 3 طرح کے جو ہے ایکسپریشنزم اور ایک میٹیریلزم شو کیا گیا ہے. انسان کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے, اپنے مشین بنا لی اپنے آپ کے, میٹیریلزم کو شو کرتا ہے. اور دین جو ہے جو اس لائن میں وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹے, یہ آپ کا ایگزسٹنس کو شو کرتا ہے. ایگزسٹینشلزم ایک اور ٹرم ہے جو لٹریری ٹرم ہے, وہ اس کو شو کرتا ہے. ایک اور چیز یہاں پہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹے, یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے لائن. تو جو ایک ٹیکسٹ کے اندر, چاہے وہ ناول کا ہو, چاہے وہ پوئٹری کا ہو, چاہے وہ پلے کا ہو, تو اس کے اندر جو ٹیکسٹ سیم بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو یا ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہو, تو اس کو کہا جاتا ہے انٹرا ٹیکسچوئل ریفرنس. اس کو کیا کہا جاتا ہے, انٹرا ٹیکسچوئل ریفرنس کہا جاتا ہے. اور اسی طرح کی اگر کوئی لائن فار ایگزامپل یہی سمجھ لیتے وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹے, اسی طرح کی ملتی جلتی لائن یا یہی لائن کسی اور پوئٹ نے, کسی اور رائٹر نے کسی اور کتاب کے اندر مینشن کی ہو, تو اسے کہا جاتا ہے انٹر ٹیکسچوئل ریفرنس. اس کو کیا بولا جاتا ہے, انٹر ٹیکسچوئل ریفرنس. تو یہ لائن 2 دفعہ ایک ہی ٹیکسٹ کے اندر یوز ہوتی ہے, انٹرا ٹیکسچوئل ریفرنس ہے یہاں پہ. تو یہ آپ کا لیئر جو نظم ہے, آپ کی پوئم جو ہے, اس کے اوپر یہ آپ کا پہلا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. آپ نے بک سامنے رکھ کے اس کو دیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا, اور اس کو گھر میں ضرور اس کو تیار کریں گے. اور یہ اس کی ایک مکمل ڈسکرپشن تھی کریٹیکل, اور اب اس کے ہم جو ہے اس کا سٹائلسٹک اور اس کا جو ہے کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کا ایک لیکچر بناتے ہیں, وہ بنائیں گے. تو ابھی اس کی ایکسپلینیشن کے حوالے سے, تو جو کہ میں نے آپ کو ریفرنسز کے تھرو, لٹریری ٹرمز کے حوالے سے اور لٹریری جو ٹیکنیکس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے اندر جتنے مین پوائنٹس ہیں جتنے کور کیے جا سکتے تھے ایک منیمم لیکچر کے اندر, وہ میں نے ڈسکرائب کر دیے ہیں. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو ضرور سمجھیں گے.
اور گھر میں اس کو ضرور تیار کریں گے. BA پارٹ 1 کی پہلی نظم تھی. نیکسٹ آگے ہم اسی کا لیئر کے حوالے سے ایک اور لیکچر ہوگا, اس کی ڈسکرپشن تیار کریں گے, اس کو دیکھیں گے. تو آپ اس کو گھر میں ضرور تیار کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, گھروں میں رہیں, خیال رکھیں, اور پڑھائی کے حوالے سے ضرور پڑھتے رہیں آپ. اللہ حافظ, اپنا خیال